اب ہم رخ کرتے ہیں یورپ کا، اور ناظرین چلتے ہیں جرمنی، یورپ کا سب سے اہم ملک ہے، اور وہاں پہ دیکھا جائے تو اٹ از گوئنگ تھرو این اکنامک اور آپ کہنے ایک پولیٹیکل کرائسس آپ وہاں کہہ سکتے ہیں. اور یورپ میں تو ایسا لگتا ہے کہ موسم ہی آ پڑا ہے حکومتیں گرنے کا. ابھی جو فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ناظرین، ان کے ساتھ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہوا. یہاں پہ اولاف شالز جو ہیں وہ اپنی جرمن پارلیمنٹ کا کانفیڈنس بری طرح سے کھو بیٹھے. صرف 116 اراکین ممبران نے ان کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ ان کو چاہیے تھے 367 ان کو یس ووٹس چاہیے تھے. بٹ ہی اونلی مینیجڈ ٹو گیٹ 100. یس ایگزیکٹلی. بٹ اٹ واز رائٹنگ آن دا وال. اگر آپ 2021 کی ناظرین بات اف یو گو بیک، جب اولاف شالز کا جو انتخاب کا معاملہ ہوا تو اس وقت بیسکلی جرمنی میں جون 2021 میں جب انتخابات ہوئے تو کسی پارٹی کے پاس کوئی پراپر مینڈیٹ نہیں تھا، اور اس وقت جو ہے ایک کولیشن بنا. 59 ڈیز لگے گورنمنٹ فارمیشن میں. مبصرین کا یہی کہنا تھا کہ یہ بہت ہی تھن کولیشن ہے، اس کی زیادہ مستحکم رٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی، اور یہ کبھی بھی گر سکتی تھی. اچھا، واٹ واز ویری انٹرسٹنگ از کہ جو کولیشن ناظرین بنا بھی 3 پارٹیز کے درمیان بنا. یہ والا کولیشن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی SDP، فری ڈیموکریٹک پارٹی FDP، اور جو گرینز پارٹی ہے اس میں. تو ناظرین جو گرینز پارٹی اور جو SDP تھا ان کا کامن گراؤنڈ تھا سوشل پالیسیز کے حوالے سے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو FDP تھی، فری ڈیموکریسی پارٹی، ان کا پرو بزنس اکنامکلی لبرل سٹینس تھا. اب یہ دونوں بڑے کانٹرڈکٹری ایک چیز ہے جو ہے ایک سوشلسٹ اور ایک اکنامکلی لبرل ایک پالیسی، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا ایک کولیشن بن گیا. سوشلسٹ پالیسی ویسے بھی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ایک آئیڈیولوجیکل پالیسی میکنگ ہوتی ہے، اور جو نیو لبرل اکانومی ہے وہ اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی. تو شاید یہ ایک بہت ہی لوزلی بلڈ کولیشن تھی، اور جب آپ لوزلی بلڈ کولیشن ایک پاورفل ڈیموکریسی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ پاکستانی عوام کافی حد تک جانتی ہے آلریڈی. اینڈ ناظرین آئی تھنک اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ دیٹ یہ جو جرمنی میں جو ایک سیاسی عدم استحکام کا جو ماحول آیا، اٹ کوڈنٹ ہیو کم ایٹ اے ورس ٹائم، کیونکہ اس وقت جرمنی آلریڈی معاشی چیلنجز اور جو ان کی امیگریشن کے مسئلے مسائل ہیں، جو رائز آف جو ہم بات کرتے رہتے ہیں یورپ میں، رائز آف دا رائٹ ونگ جو ہے، اور جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہاں پہ آبویسلی جیسے معاملات ہیں خطے کے مشرقی وسطیٰ کے اس کو لے کے، تو آلریڈی ایک انسٹیبلٹی کا ماحول ہے اور اس میں یہ آیا ہے. تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وہ انریزولو پالیسی ڈسپیوٹس تھے جو بیسکلی یہ وجہ بنے. ناظرین جو فری ڈیموکریٹک پارٹی تھی انہوں نے بیسکلی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک لبرل اکانومی کی طرف اور پرو بزنس ماحول تھا، تو وہ ریزسٹ کر رہے تھے کلائمیٹ پروٹیکشن، امیگریشن. سوشلسٹ جو ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور ایک جو پرو بزنس آئیڈیالوجی ہوتی ہے ان کا کافی کانفلکٹ ہے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کلائمیٹ پروٹیکشن، امیگریشن اور گورنمنٹ اسپینڈنگ. جو یہ پرو بزنس یا جو اکنامکلی لبرل ذہنیت کرتے ہیں وہ کم گورنمنٹ اسپینڈنگ میں بلیو کرتے ہیں، وہ کلائمیٹ پروٹیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح اتنا زیادہ فرم نہیں ہوتے ہیں، اور وہ امیگریشن والے معاملے پہ بھی جو ہے ان کا انفیکٹ آئی تھنک یہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو ایک جس کو کہتے ہیں فیٹل فلا یہ بھی تھا کہ انہوں نے مختلف خطے کے لوگوں کو ایک ایسے نقطے پہ جوائن کرنے کی کوشش کی جو بہت زیادہ ہیٹرڈ کے اوپر بیس تھا، کہ اگر آپ ایک اینٹی امیگریشن گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی پالیسی اکراس دا بورڈ کنسسٹنٹ نہیں ہے، تو اس طرح کے مسائل تو ہونا ہی تھا. وہ کہتے ہیں نا دس واز دا رائٹنگ آن دا وال. اور پھر ناظرین آبویسلی جو سوشلسٹ پارٹی تھی وہ ان کا نظریہ اس کے اینڈ بالکل اپوزٹ تھا. اور بیسکلی ناظرین جو ڈیٹ بریک پالیسی تھی ان کی جو ہے اس گورنمنٹ کی، کہ جو FDP تھی فری ڈیموکریٹک پارٹی، وہ بیسکلی فسکل کنزرویٹزم جو ہے کی پالیسی چاہتی تھی کہ کم حکومتی سپینڈنگ ہو، لیکن جو سوشلسٹ پارٹی تھی وہ زیادہ اسٹیٹ کا رول، تو وہاں پہ بیسکلی ایک ڈیل بریکر ہوا. اور اس کے بعد پھر اسی معاملے پہ جو ہے جو FDP فری ڈیموکریٹک پارٹی کے جو فائنانس منسٹر ہیں کرسچین لنڈر، ان کو نومبر میں بیسکلی فائر کر دیا گیا اسی جو پالیسی کا جو اس پہ ڈس ایگریمنٹ سے اختلافات ہیں. اور پھر آبویسلی پھر یہ کولیپس ہوا، جو کولیشن ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اولاف شالز جو ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں ایک مائنورٹی ایک لیڈ کر رہے تھے مینڈیٹ. پھر بھی ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ انٹینشن ان کی فل ہے کہ وہ فیبرری 2025 کے انتخابات جیتیں گے. تو یہ کافی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. کافی زیادہ مطلب دیکھتے ہیں، لیکن اگر الیکشن کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہم تھورنگیا کے ریزلٹس پہ چلے جاتے ہیں. ناظرین ابھی تھورنگیا اور سیکسنی میں بیسکلی ریجنل الیکشنز آئے اور بہت بری طرح سے جو ہے وہ FDP ناکام ہوئی پارٹی، اور وہاں پہ بیسکلی فار رائٹ AFD نے جو ہے تاریخی گینز کی. اور آبویسلی پھر ناظرین جو ہم نے فار رائٹ کے جو دایاں بازو
جو ایکسٹریمزم ایک یورپ میں بالکل عروج پہ یہ ہمیں نظر آیا. اور اب تھوڑا واٹس ویری انٹرسٹنگ از دس کہ جو ہم یو ایف او سائٹنگس کی بات کر رہے تھے ان میں سے ایک جرمنی میں ریمسٹائن نام کے یو ایس ایئر بیس پر بھی ہوئی ہے. حالانکہ یہ ایئر بیس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ہے لیکن یہ علاقہ جرمنی میں ہے, which is also quite interesting and it links the two stories that we have talked about today. Especially considering the fact کہ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جتنی بھی ایئر بیسز ہیں, جتنی بھی کرٹیکل ملٹری انفراسٹرکچر ہے دنیا بھر میں, وہ سب ہی شاید خطرے میں ہیں. اب آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ چیزیں ہیں کیا, یہ ڈرون ہے, یہ یو اے پی ہے, یہ کیا ہے. لیکن اس وقت ہمیں یہی پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی عوام بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور ان کی حکومت کوئی بھی جواب نہیں ہے. بالکل, آپ آئی تھنک یو کوڈنٹ ہیو سمڈ اٹ اپ بیٹر. اور جرمنی کے بھی معاملات اب دیکھتے ہیں, فروری 2025 میں انتخابات ہیں, اور اگر آپ ناظرین ہسٹری میں دیکھیں تو 2005 میں بھی وہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس جو جیرہارڈ شروڈر ہیں وہ ہار گئے تھے, اور پھر وہ بیسکلی ان پہ عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف کامیاب ہو گئی تھی, اور پھر الیکشنز ہوئے تھے, شارٹ ٹرم سنیپ الیکشنز ہوئے تھے, اور وہ بہت بری طرح ہار گئے تھے. ایگزیکٹلی. اور اگر آئی تھنک اینجلا مرکل جس طرح کی اسٹیبلٹی جرمنی کو دے کے گئی تھیں, اس کے بعد میرے خیال میں اولاف شولز کے لیے بہت آسان تھا میرے خیال میں جرمنی کو آگے لے کے آنا, بٹ آئی تھنک ہی فیلڈ میزریبلی. لیکن آئی تھنک بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عورتیں بڑی اچھی کر لیتی ہیں. بالکل, اور اسی وجہ سے ناظرین ہم کہتے ہیں عورتوں کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں. ڈیفینیٹلی. اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت آج ختم ہو رہا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ناظرین بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.